بسم اللہ الرحمن الرحیم قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج آمنت بالله صدق اللہ العظیم قد علمنا ہم خوب جانتے ہیں ما تنقص الارض منہم جو زمین ان کے جسموں سے گھٹاتی ہے وعندنا اور ہمارے پاس کتاب حفیظ ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالحق کی دین حق کو لما جاءہم جب ان کے پاس آیا فہم فی امر مریج پس اس وجہ سے وہ بڑی الجھن میں پھنس گئے ہیں افلم ینظروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی السماء آسمان کی طرف فوقہم جو ان کے اوپر ہے کیف بنیناہا ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے وزیناہا اور اسے کیسے آراستہ کیا ہے وما لہا من فروج اور اس میں کوئی شگاف نہیں۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورہ قاف کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا قاف قسم ہے قرآن پاک کی کہ میرا رسول سچا ہے مگر یہ نادان حیران ہیں اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے، تو کہنے لگے کفار یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم کفار و مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کے جسموں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ وقوع قیامت پر ان کفار مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ جب مردہ کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اور زمین اس کی گوشت پوست اور ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، پھر وہ مٹی غبار بن کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، ان منتشر ذروں کو یکجا کرنا ناممکن ہے۔ ان کے شبہ کا رد اللہ کریم نے یوں بیان کیا کہ زمین میت کے جس جس جزو کو کھاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا تفصیلی علم ہے۔ زمین میت کے جس جس شے اور جزو کو کھاتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، بلکہ اس کے پاس تو ایسی جامع کتاب ہے رب کریم کے پاس جس میں کائنات علوی اور سفلی میں ہر وقت ظاہر ہونے والی ساری تبدیلیوں کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اللہ کے پاس ایسی کتاب ہے جس کے اندر کائنات میں جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے، آسمان میں ظاہر ہو یا زمین پر، اللہ کریم کے پاس اس کتاب میں ہر شے کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ تو وہ ذات جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور کائنات میں ظاہر ہونے والی ساری چیزوں کی اور ان کے اندر ظاہر ہونے والی تبدیلیوں کو جس رب کا علم جانتا ہے، اور جو رب علی کل شیء قدیر کی صفت سے موصوف ہے، ہر شے کے اوپر وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی عام بندہ کہے اور اس کے بارے تم کہو جی فلاں بندہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ تو ہم عقل مانتی ہے، لیکن رب کریم کے بارے میں یہ کہنا کہ رب بھی زندہ نہیں کر سکتا، یہ عقل و نقل کے بعید ہے اور یہ خلاف ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انبیاء اولیاء اور شہداء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی۔ انبیاء کرام اولیاء کرام شہداء ان کے جسموں کو شہید ہونے کی بعد بھی زمین نہیں کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان کے جسموں کو کھائے،
اور یہ حضور کا ارشاد گرامی بھی ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی حی فیرزق کما قال۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائے، اللہ کا نبی مزار میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلہ کی اپنی کتاب التذکرہ میں بڑی وضاحت کر دی ہے۔ آگے جناب ارشاد ہوا، بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے جھٹلایا دین حق کو جب ان کے پاس آیا، پس اس وجہ سے وہ بڑی الجھن میں پھنس گئے ہیں۔ وہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت پر حیرت اور آپ کی تعلیمات کو صرف بعید از قیاس کہنے پر اکتفا نہیں کر رہے کفار، بلکہ انہوں نے تو اس حق کو سراسر جھوٹ کا پلندہ کہنے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ معاذ اللہ، حضور کے بارے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے الفاظ کہتے تھے کفار۔ وہ کہتے یہ جھوٹا ہے حضور کے بارے، معاذ اللہ، اس کی لائی ہوئی کتاب جھوٹی ہے، اس کے پیش کردہ عقائد غلط ہیں۔ لیکن تکذیب حق کے بعد کیا ان کے دلوں کو قرار نصیب ہو گیا؟ اللہ کریم فرما رہا ہے انہوں نے میرے حبیب کی تکذیب کی، قرآن کو جھوٹا کہا، اسلام کو غلط کہا، لیکن کیا یہ سب کچھ کہنے کے بعد ان کے دلوں کو سکون آ گیا؟ کیا ان کے ذہنوں نے ان کی اس بات کو درست تسلیم کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس تکذیب کی وجہ سے تو ان کا ذہنی سکون برباد ہو گیا، ان کے دل مضطرب بے چین ہیں، انہیں کسی پہلو قرار نصیب نہیں ہوتا، کسی ایک بات پہ ان کفار کے قدم جمتے نہیں ہیں۔ کبھی کہتے حضور کے بارے یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ دیوانہ ہے، اور کبھی میرے حبیب کے اوپر وہ جھوٹ باندھنے کا الزام لگاتے۔ واقعی جو بندہ حق کا انکار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتا ہے۔ جو بندہ حق کا انکار کرے نا، اللہ رسول کے گستاخیاں کرے، اسے کبھی سکون قلب نصیب نہیں ہوتا، وہ عمر بھر وہ اسی طرح مضطرب پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب ان کے پاس آیا اور وہ بڑی الجھن میں پھنس گئے، پھر فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور اسے کیسے راستہ کیا ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں۔ کفار مکہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے، اس انکار پر انہیں شدید اصرار تھا۔ ان چند آیات میں ان کے اس انکار کو اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ اگر ایسی ہستی نے کیا ہوتا جو کمزور بے بس ناتواں ہوتی تو اس دعویٰ کے انکار کا تمہیں حق پہنچتا تھا، لیکن یہ دعویٰ جس ہستی نے کیا ہے، بلندیاں اور پستیاں سب اس کے زیر فرمان ہیں۔ فرمایا اگر کوئی عام انسان کہتا کہ میں مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کر سکتا ہوں، پھر تمہیں انکار کا حق پہنچتا تھا، لیکن یہ دعویٰ کسی عام بندے نے نہیں کیا، یہ رب العالمین نے دعویٰ کیا ہے۔ اور فرمایا وہ رب جس کے سامنے کائنات کی ہر شے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے، یہ نیل گوں بے کران آسمان ہے۔ فرمایا ذرا دیکھو نا اللہ کی شان کیا ہے، آسمان کو ذرا دیکھو، نیلے رنگ کا آسمان ہے جس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ان گنت ستارے جگمگا رہے ہیں، اور ان کو بنے ہوئے لاکھوں سال گزر گئے۔ آسمان کو بنے ہوئے، سورج چاند ستاروں کو بنے ہوئے لاکھوں سال گزر گئے ہیں، کیا ان میں بوسیدگی اور پرانا پن تم نے دیکھا ہے؟ یہاں تو ہم جناب اگر کوئی عمارت بنائے، بلڈنگ بنائے تو 50 سال کے بعد دوبارہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے، لیکن آسمان کو بنے تو لاکھوں سال گزر گئے۔ کبھی کسی نے ان میں کوئی شگاف دیکھا، کمی کجی دیکھی، کبھی کسی نے سورج چاند کے اندر کوئی کمی دیکھی؟ فرمایا ان کے معمولات میں تو ایک لمحہ بھی کبھی تقدم تاخر نہیں ہوا، کبھی سورج چاند ستارے رات دن اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ وقت کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، وقت کے اوپر غروب ہوتا ہے، رات بھی وقت پہ آتی ہے، دن بھی وقت پہ آتا ہے، ستارے سورج چاند ہر ایک
اپنے وقت پہ آتے وقت پہ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ رب جس کی یہ شان ہے اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ جدید سائنسی آلات کے ذریعہ سے فضا میں جو نئے انکشافات ہوئے ان کے مطالعہ سے عالم بالا کی وسعتوں کا تصور کر کے انسان اپنے رب کی کبریائی کے سامنے تصویر حیرت بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ جوں جوں سائنس ترقی کرتی جائے گی، اسلام کی حقانیت اور قرآن کا سچا ہونا اور اللہ کریم کے کلام کا سچا ہونا یہ دن بدن ظاہر ہوتا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔